میں سابق مشرقی پاکستان کے شہر ڈھاکہ میں پیدا ہوئی تھی۔ اس دنیا میں آنکھ کھولی تو بستر راحت کے بجائے بدقسمتی کا منحوس سایہ مجھ پر منڈلا رہا تھا۔ میری پیدائش کے محض ایک روز بعد میری والدہ انتقال کر گئی۔ میں وہ بد نصیب تھی جسے سگی ماں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آغوش میں نہ لے سکی۔ میری پیدائش آپریشن کے ذریعے ہوئی تھی اور اس میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں نے ماں کی جان لے لی۔ بیچارے ابا اکیلے مجھے کیسے پالتے؟ چنانچہ انہوں نے مجھے ایک واقف کار کے حوالے کر دیا جن کی اہلیہ پانچ تھی اور اولاد کی شدت سے آرزومند تھی۔ اللہ نے ان کی سن لی اور میری صورت میں ان کی مراد برائی۔ میری پرورش بہت لاڈ پیار سے ہونے لگی، مگر یہ سکھ زیادہ دن برقرار نہ رہ سکا۔ شاید میں کم نصیب تھی کہ مجھے پالنے والوں پر اچانک کڑے دن آ گئے۔ منصور صاحب اور ان کی بیگم جنہوں نے مجھے گود لیا تھا غربت کی لپیٹ میں آ گئے۔ انہی دنوں مشرقی پاکستان کے حالات کشیدہ ہو گئے۔ منصور صاحب کو کاروبار میں شدید نقصان ہوا اور وہ دیوالیہ ہو گئے۔ ان کی فیکٹری ڈھاکہ میں تھی۔ جب وہاں حالات بگڑے تو ایک دن مکتی بانی نے فیکٹری کو نظر آتش کر دیا اور وہ بمشکل اپنی جان بچا کر مغربی پاکستان پہنچے۔ اپنے ہمراہ وہ صرف مجھے اور کپڑوں کا ایک بیگ لا سکے۔ جان بچی لاکھوں پائی کے مزداق اسی پر رب کا شکر ادا کیا، لیکن بقا کے لیے وسائل درکار تھے۔ یہاں نہ اپنا گھر تھا اور نہ ہی کوئی کام۔ وہ بیچارے کئی رشتہ داروں کے پاس گئے تاکہ کوئی روزگار مل سکے۔ بالآخر ایک عزیز نے انہیں اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ ابا نے کبھی ایسے کٹھن دن نہ دیکھے تھے، مگر اب حالات کی ستم ظرفی دیکھیے، ایک معمولی ملازمت کو بھی غنیمت جان کر قبول کر لیا۔ سارا سرمایہ ڈھاکہ میں رہ گیا تھا، اس لیے اپنا کاروبار کرنا ناممکن تھا۔ دال روٹی کا سلسلہ تو چل نکلا، لیکن میرا بچپن محرومیوں کی نظر ہو گیا اور میری چھوٹی چھوٹی خواہشیں افلاس کی کند چھری سے ذبح ہوتی رہیں۔ جب گڑیوں سے کھیلنے کے دن تھے تب میں اپنے ننھے ہاتھوں سے جھاڑو پوچھا کرتی تھی۔ مجھے گود لینے والی ماں غربت کی مار نہ سہ سکی اور بیمار رہنے لگی۔ رفتہ رفتہ سالن بنانا، کپڑے دھونا اور دیگر گھریلو امور سیکھ لیے۔ ابا نے اپنی بساط کے مطابق اماں کا علاج کروایا، مگر وہ بیماری کے چنگل میں پھنستی چلی گئی۔ ڈاکٹروں نے جگر کا کینسر تشخیص کیا اور آخرکار یہ مرض ان کی جان لے کر ہی ٹلا۔ اب گھر میں صرف ابا اور میں رہ گئے۔ اس وقت میری عمر 13 برس تھی۔ والد میری فکر میں گھلنے لگے۔ وہ نوکری پر جاتے تو میں پیچھے اکیلی رہ جاتی۔ آس پاس کا ماحول اچھا نہ تھا۔ مفلسی کے باعث ہم ایک ایسے محلے میں رہنے پر مجبور تھے جہاں اوباش، جواری اور نشئی افراد کا ڈیرا تھا۔ والد نے کسی بہتر علاقے میں مکان تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر وہاں کے کرائے ان کی دسترس سے باہر تھے۔ ان کے لیے یہ دن کسی صحرائی مسافر کے راستے میں بکھرے ببول کے کانٹوں کی طرح تھے۔ آج بھی ان دنوں کی یاد خارے مغلاں کی طرح دل میں چپتی ہے تو جگر سے لہو ٹپکنے لگتا ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ خدا کبھی کسی بچی کو اس کے والدین سے جدا نہ کرے۔ جب میں 16 برس کی ہوئی تو میرے چہرے پر اترتے شباب کو دیکھ کر ابا کے ماتھے پر فکر کی جھریاں گہری ہونے لگی۔ محلے کے لفنگے جانتے تھے کہ ابا کام پر چلے جاتے ہیں اور میں گھر میں تنہا ہوتی ہوں۔ وہ جیسے طاق میں رہتے اور ابا کے جاتے ہی ہمارے گھر کی دیواروں سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور مجھ پر آوازیں کستے۔ میں خوفزدہ ہو کر صحن سے کمرے میں چلی جاتی اور اندر سے کنڈی لگا لیتی کہ کہیں وہ دیوار پھلانگ کر اندر نہ آ جائے۔ جب ابا آتے اور میں انہیں یہ سب بتاتی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے۔ گھر میں باقاعدہ باورچی خانہ نہ تھا۔ کمرے کی دیوار کے ساتھ مٹی کا چولہا بنا ہوا تھا اور میں صحن میں لکڑیاں جلا کر کھانا بناتی تھی۔ ابا پوچھتے کہ آج کھانا کیوں نہیں بنایا، تو میں بتاتی کہ محلے کے لڑکوں کے ڈر سے میں صحن میں نہیں بیٹھ سکی۔ وہ کرتے ہوئے کہتے، بیٹی تو رحمت ہوتی ہے، میں اس رحمت کی کیسے حفاظت کروں؟ وہ دن رات میرے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر میں رہنے لگے۔ بدقسمتی سے انہی دنوں ان کی نوکری بھی ختم ہو گئی اور نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ اوپر سے مالک مکان نے کرائے کے لیے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میرے اصل والد تو ڈھاکہ میں رہ گئے تھے اور ان کا کچھ پتہ نہ تھا۔ ابا نے کئی بار رابطے کی کوشش کی، مگر سب لا حاصل رہا۔ ایک روز جب مالک مکان نے سامان باہر پھینکنے کی دھمکی دی تو ابا رو پڑے۔
ان کی بے بسی دیکھ کر اسے کچھ رحم آیا اور کہنے لگا آخر کب تک مہلت دوں؟ 3 ماہ گزر چکے ہیں۔ ابا نے کہا جب تک نوکری نہیں ملتی مجھے بس اپنی بچی کی فکر ہے، اس کا گھر بسا دوں تو میں کسی فٹ پاتھ پر بھی سو جاؤں گا۔ کئی جگہ رشتے کا کہا ہے مگر میری غربت دیکھ کر کوئی حامی نہیں بھرتا۔ مالک مکان نے دلاسا دیا اور اپنے ایک رشتہ دار رفیع سے ذکر کیا۔ رفیع نے کہا کہ وہ اپنے سالے سے رشتہ کروا سکتا ہے لیکن اس کی بیوی اپنے بھائی کے لیے بہت محتاط ہے۔ اس نے شرط رکھی کہ اگر لڑکی کچھ دن ہمارے گھر آ کر رہے اور میری بیوی کی خدمت کرے تو شاید وہ اس رشتے پر راضی ہو جائے۔ والد نے مالک مکان پر بھروسہ کر لیا اور مجھے رفیع صاحب کے گھر بھیج دیا۔ خود مکان خالی کر کے مسجد کے گھجرے میں ٹھہر گئے اور وہاں کی صفائی کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اس طرح انہیں کھانا اور رہائش میسر آ گئی اور روز مجھ سے ملنے آتے تھے۔ میں رفیع صاحب کے گھر خوش تھی۔ ان کی بیوی زبیدہ ایک نیک خاتون تھی، وہ مجھ سے محبت سے پیش آتی اور میں نے بھی سلیقے سے ان کا گھر سنبھال لیا۔ خالہ زبیدہ مجھ سے اس قدر متاثر ہوئی کہ آخرکار اپنے بھائی کنان کو شادی کے لیے راضی کر لیا۔ کنان میٹرک پاس تھا اور جوتوں کا اچھا کاروبار کرتا تھا۔ وہ مجھ سے 7 برس بڑا تھا مگر خوش شکل اور مہذب انسان تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے پسند آ گیا، کیوں میری شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ اسی دوران ابا بیمار ہو گئے، ان کے گردوں میں پھتری تھی۔ رفیع صاحب نے فراخ دلی دکھائی اور آپریشن کے تمام اخراجات خود برداشت کیے۔ ابا صحت یاب ہو گئے اور میری شادی کنان سے ہو گئی۔ افلاس کا طویل سفر طے کرنے کے بعد میں خوشحال گھرانے میں آ گئی تھی۔ اچھے لباس اور خوراک نے میرا رنگ روپ نکھار دیا اور کنان مجھ پر جان چھڑکنے لگا۔ میں خدمت گزار اور صابر تھی۔ بچپن کی محرومیوں نے مجھے قناعت سکھا دی تھی۔ میری حیا اور سلیقہ مندی نے پہلے ہی روز کنان کا دل جیت لیا۔ رفیع صاحب کو سب حاجی صاحب کہتے تھے۔ ان کی بیوی جنہیں میں خالہ کہتی تھی میرے سگڑ پن کی معترف تھی۔ وہ کہتی کہ شائستہ جیسی بہو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ کنان حاجی صاحب کے کاروباری شریک تھے۔ انہوں نے میرے لیے گھر پر استادنی کا انتظام کیا، جس کی بدولت میں نے 2 سال میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا۔ میں اب شوق سے کتابیں پڑھتی، جس سے میری شخصیت میں مزید نکھار آ گیا۔ اب میں کران کی آنکھوں کا تارا اور اپنی نند کے دل کی ٹھنڈک تھی۔ بچپن کے دکھوں کے بعد اب میں خوشیوں کے جھولے میں جھول رہی تھی۔ والد صاحب اب کمزور ہو چکے تھے اور کنان کے اصرار کے باوجود انہوں نے داماد کے گھر رہنا گوارا نہ کیا۔ ایک روز سردیوں میں نمونیا ہوا اور وہ چند ہی دن میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ مجھے ان کی وفات کا گہرا صدمہ ہوا۔ انہوں نے کبھی محسوس نہ ہونے دیا تھا کہ میں ان کی سگی بیٹی نہیں ہوں۔ سچ ہے کہ خوشیاں اور غم زندگی میں باری باری آتے رہتے ہیں۔ میں کنان کے ساتھ ایک مثالی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ میرے جینے کا سہارا تھے، لیکن ایک دن جب وہ لاہور سے مال بک کروا کر لوٹ رہے تھے، ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ میری بسی بسائی دنیا اجڑ گئی۔ میری نند اپنے اکلوتے بھائی کے غم میں نڈھال تھی۔ عدت کے بعد خالہ مجھے اپنے گھر لے آئی۔ 7 برس تک میں ایک مردہ روح کے ساتھ وہاں رہی مگر شوہر کا غم نہ بھلا سکی۔ پھر ایک روز خالہ کو باغ میں سانپ نے کاٹ لیا اور حاجی صاحب کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی وہ دم توڑ گئی۔ خالہ کی وفات کے بعد میں بالکل تنہا اور بے بس ہو گئی۔ اب حاجی صاحب کے سوا میرا کوئی نہ تھا اور میں 2 وقت کی روٹی کے لیے ان کی محتاج تھی۔ میں نے والد کی جگہ سمجھتی تھی مگر ایک دن انہوں نے مجھ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے حیرت اور دکھ سے کہا کہ میں آپ کو اپنا بزرگ سمجھتی ہوں، اگر میں بوجھ ہوں تو میں کہیں اور کام کر لوں گی۔ تب انہوں نے اپنی اصلیت ظاہر کی اور کہا تم نہیں جانتی، میں نے تمہارے باپ سے تمہیں خرید لیا تھا۔ جب انہیں آپریشن کے لیے رقم درکار تھی تو انہوں نے تمہیں میری تحویل میں دیا تھا۔ میں تبھی سے تم سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر زبیدہ کی وجہ سے خاموش رہا۔ اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ 2 دن بعد ان پر وحشت سوار ہوئی اور انہوں نے زبردستی کی کوشش کی۔ میں نے خدا کا واسطہ دیا مگر وہ نہ مانے۔ میں لاچار تھی، میرا کوئی سہارا نہ تھا۔ بالآخر دنیا کی نظر میں اپنی عزت بچانے اور بقا کی خاطر مجھے رفیع سے نکاح کرنا پڑا۔ نکاح کے وقت قبول ہے کہتے ہوئے میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کاش کوئی ان عورتوں کا کرب سمجھ سکے
جو پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر ایسے سمجھوتے کرنے پر مجبور کر دی جاتی ہیں